یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. سوموار 3 نومبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلہ، 20 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ وینزویلا کے ساتھ جنگ شروع کرنے جا رہا ہے. There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. پاکستان کا سیمی کنڈکٹر چپس منصوبہ، آخر یہ چپس ہیں کیا؟ پاکستان نے سیمی کنڈکٹر چپس سے متعلق اپنے طویل مدتی منصوبے کا اعلان کیا ہے. آخر یہ سیمی کنڈکٹر چپس کیا ہیں اور ان پر دنیا بھر میں اتنی تجارتی کشیدگی کیوں ہے؟ پیچیدہ سائنس میں جائے بغیر آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں. جانیے گریٹر بنگلہ دیش کے نقشے کا تنازع کیا ہے. بنگلہ دیش کی حکومت نے انڈین میڈیا پر شائع ہونے والے ان رپورٹس کی تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت کے سربراہ محمد یونس نے حال ہی میں پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جو کتاب بطور تحفہ دی تھی، اس کے سرورق پر موجود بنگلہ دیش کے نقشے میں انڈیا کے چند حصوں کو شامل کیا گیا ہے. تاجکستان میں انڈیا کا واحد فوجی اڈہ بند 25 سال بعد خالی کر دیا گیا اور کراچی میں ای چالان نظام کا آغاز، ایک دن میں 1 کروڑ روپے کے جرمانے. ای چالان کے لانچنگ کے پہلے روز ہی تقریباً 1 کروڑ روپے سے زائد رقم کے چالان جاری کیے گئے، یعنی اوور اسپیڈنگ، سیٹ بیلٹ نہ لگانا، سیاہ شیشے لگانا اور ون وے کی خلاف ورزی شامل تھا. انڈین خواتین ٹیم کی تاریخی ورلڈ کپ فتح، جے شاہ کے پاؤں چھونے کا واقعہ اور ایشیا کپ ٹرافی کا کھیلا. روسی صدر کی پاکستان کو مبینہ دھمکی والی ویڈیو جعلی قرار. پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی طرح کی جارحیت سے باز رہے. اب اگر افغانستان پر حملہ ہوا تو جواب صرف کابل سے نہیں ملے گا. افغان طالبان کی مکمل حمایت اور کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنے کا عزم. روسی صدر سے منسوب ان دھمکی آمیز بیانات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. شمالی افغانستان میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب 6.3 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے بلغ اور سمنگان صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. طالبان حکومت کے مطابق زلزلے میں اب تک 20 افراد جاں بحق اور 320 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 28 کلومیٹر تھی. مقامی حکام کے مطابق درجنوں مکانات منہدم ہو گئے جبکہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم دور دراز علاقوں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے. ماہرین کے مطابق افغانستان کی زمین کے نیچے انڈین اور یوریشین پلیٹس کے سنگم پر موجود فالٹ لائنز بار بار زلزلوں کی بڑی وجہ بنتی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے ساتھ جنگ کے امکان کو مسترد کر دیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر کے طور پر نیکولس کے دن گنے جا چکے ہیں. اس سوال کے جواب میں کہ کیا امریکہ وینزویلا کے خلاف جنگ چھیڑنے جا رہا ہے، امریکی صدر نے CBS نیوز کو بتایا، مجھے یقین نہیں کہ ایسا کچھ ہوگا، مجھے ایسا نہیں لگتا، لیکن وہ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کیریبین میں مبینہ طور پر منشیات کی سمگلنگ میں ملوث کشتیوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے منشیات امریکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے. امریکی صدر نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ امریکی کارروائیوں کا مقصد منشیات کی سمگلنگ روکنا نہیں بلکہ وینزویلا کے صدر کو اقتدار سے ہٹانا ہے، جو ایک طویل عرصے سے ٹرمپ کے مخالف سمجھے جاتے ہیں. صدر ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ یہ بہت سی چیزوں کے متعلق ہے. CBS نیوز کی رپورٹ کے مطابق ستمبر کے اوائل سے کیریبین اور مشرقی بحر الکاہل میں امریکی حملوں میں کم از کم 64 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آیا امریکہ وینزویلا پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو انہوں نے اس کے امکان کو مسترد کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں ایسا کروں گا، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں وینزویلا کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں.
क्या मैं ऐसा करने वाला हूं या मैं ऐसा नहीं करने वाला। पाकिस्तान ने सेमीकंडक्टर चिप्स की तैयारी और तहकीक के लिए एक तवील मुद्दती मंसूबे का ऐलान किया है। ये चिप्स जदीद टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, गाड़ियों और मसनूई ज़हानत यानी AI तक हर चीज़ इन्हीं पर चलती है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स पर तिजारती कशीदगी की एक बड़ी वजह इनकी अहमियत है, क्योंकि चंद ही ममालिक जैसे अमेरिका, चीन, ताइवान और जनूबी कोरिया इनकी बड़ी सतह पर पैदावार करते हैं। पाकिस्तान का ये कदम टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद कफालत की तरफ एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। मज़ीद जानने के लिए देखिए हसन अब्बास की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने सेमीकंडक्टर चिप्स से मुतल्लिक अपने तवील मुद्दती मंसूबे का ऐलान किया है। आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप्स क्या हैं और इन पर दुनिया भर में इतनी तजारती कशीदगी क्यों है? पेचीदा साइंस में जाए बगैर आसान अल्फाज में समझते हैं। याद है स्कूल में हमें बताया जाता था कि इब्तदाई कंप्यूटर्स कमरों जितने बड़े होते थे। इनमें हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स होती थीं जो बिजली के करंट को बंद या जारी रखने का काम करती थीं। ये ट्यूब्स बड़ी, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली और जल्द ख़राब होने वाली थीं। फिर आए ट्रांजिस्टर्स जो सेमीकंडक्टर से बने छोटे स्विच होते हैं। आज एक नाखून जितनी चिप में करोड़ों ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो वही काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी, कम बिजली और ज़्यादा पायदारी के साथ। आज दुनिया के जदीद तरीन जंगी आलात, स्मार्टफोन्स, मसनूई ज़हानत और दिल में लगने वाले पेस मेकर तक में सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल होती हैं। ख़ास तौर पर वो चिप्स जो छोटी, ताकतवर और ज़्यादा पेचीदा कामों को जल्दी से सरअंजाम देती हैं, वो मिज़ाइलों, लड़ाका त्यारों, बहरी जहाज़ों और ड्रोन्स में इस्तेमाल होती हैं। मसनूई ज़हानत में इनका किरदार इतना अहम होता है कि इनके बगैर जदीद AI सिस्टम्स मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि जो मुल्क जदीद चिप्स बनाता है वो मईशत, दिफा और टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे आगे होता है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान सेमीकंडक्टर्स की अहमियत सब पर मजीद वाज़ेह हो गई। लैपटॉप्स, मोबाइल और दीगर डिवाइसेस की मांग आसमान को छूने लगी। दुनिया की ज़्यादातर चिप्स ताइवान और जनूबी कोरिया में बनती है और इनके लिए खाम माल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में से आता है। तरसील का निज़ाम मुतासिर हुआ और दुनिया भर को अंदाज़ा हुआ कि छोटी सी चिप कितनी बड़ी अहमियत रखती है। सेमीकंडक्टर्स दिफाई और तिजारती दोनों मैदानों में अहम है, इसलिए इनको लेकर चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी फितरी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनती हैं, ख़ास तौर पर TSMC के कारखानों में। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसके इल्हाक के लिए ताकत के इस्तेमाल का इशारा भी दे चुका है। ये सूरत हाल देखते हुए अमेरिका, जापान, यूरोप और दीगर ममालिक अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि ये चिप्स अपने ही मुल्क में बनाई जा सके। चीन भी मकामी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है, लेकिन जदीद चिप्स के डिज़ाइन अमेरिकी कंपनियों के हैं। अमेरिका ने चीन पर पाबंदियां लगाई हैं ताकि वो जदीद चिप्स और आलात तक रसाई हासिल ना कर सकें। जवाब में चीन ने नायाब मादनियात की दरामदाद पर पाबंदी लगा दी, जो सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन्स और लड़ाका त्यारों समेत कई चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान ने सेमीकंडक्टर्स की मकामी सनत को फ़रोग़ देने के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल हिकमत अमली का ऐलान किया है। पाकिस्तान का हदफ है कि 2035 के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में आलमी शराकत दारों के साथ मिलकर काम करने के काबिल हो जाए। पाकिस्तान अगर इस मंसूबे में कामयाब हो जाए तो ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी में खुद कफील हो सकता है, बल्कि आलमी सतह पर भी एक अहम खिलाड़ी बन सकता है। ये भी अहम बात है कि इंडिया ने भी 2021 में मकामी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और टैलेंट को फ़रोग़ देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का आगाज़ किया, जिस पर वो 76,000 करोड़ रुपए खर्च करने का इरादा रखते हैं। हाल ही में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्तक़बिल की $1 ट्रिलियन की इस मार्केट में इंडिया के पास नुमायां हिस्सा होगा। बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन मीडिया की उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया गया था कि अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को जो खिताब बतौर तोहफा दी, उसके सरे वर्क पर बांग्लादेश के नक्शे में भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। ढाका हुकूमत का कहना है कि ये रिपोर्ट मनगढ़ंत, बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी है। हुकाम के मुताबिक ऐसी झूठी खबरें दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए फैलाई जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए समीद ककरू की इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन मीडिया पर शाया होने वाले उन रिपोर्ट्स की तरदीद की है जिनमें दावा किया गया है कि हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जो किताब बतौर तोहफा दी थी, उसके सर वर्क पर मौजूद बांग्लादेश के नक्शे में इंडिया के चंद हिस्सों को शामिल किया गया है। बांग्लादेश की हुकूमत ने वजाहत की है कि किताब के सर वर्क पर मौजूदा नक्शा ग्राफिटी अंदाज में बनाया गया है। उन्होंने कहा इसीलिए कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें बांग्लादेश के असल नक्शे से मामूली फर्क है, लेकिन
یہ دعویٰ کہ اس میں انڈیا کے شمال مشرقی علاقے کو شامل کیا گیا ہے بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ کتاب کا نام آرٹ آف ٹرائمف ہے اور اس میں بنگلہ دیش میں جولائی 2024 کی عوامی بغاوت کے دوران ملک بھر کی دیواروں پر طلباء کی جانب سے بنائے گئے رنگ برنگے گرافیٹی کی تصاویر شامل ہیں۔ اس کتاب کے کور پر بنگلہ دیش کا خون سے رنگا نقشہ دکھایا گیا ہے جو ایک معروف گرافیٹی ہے، تاہم اس پر انڈیا کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کوئی بھی زمینی تنازع نہیں ہے، اور جو تھوڑے بہت تنازعات تھے وہ سن 1974 کے لینڈ باؤنڈری معاہدے اور اس کے بعد سن 2015 کے پروٹوکول کے ذریعے طے ہو گئے تھے۔ انڈیا نے تقریباً 25 سال بعد تاجکستان میں قائم اپنا واحد بیرون ملک فوجی اڈا اینی ایئر بیس خالی کر دیا ہے۔ یہ اڈا افغانستان، پاکستان اور چین کے قریب واقع تھا اور اسے انڈیا کے لیے اسٹریٹجک طور پر نہایت اہم سمجھا جاتا تھا۔ کانگریس نے اس فیصلے کو انڈیا کی اسٹریٹجک ناکامی قرار دیا ہے، تاہم حکومت کا موقف ہے کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ایئر بیس تاجکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ قدم انڈیا کی خطے میں بدلتی ہوئی پالیسی اور طالبان حکومت سے بڑھتے تعلقات کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی امور کے ماہر سنجیو شرید واستو کہتے ہیں کہ اینی ایئر بیس اس وقت بنایا گیا تھا جب طالبان حکومت پہلی بار افغانستان میں برسر اقتدار آئے تھے اور وہ وہاں سرگرم تھے۔ انڈیا اور تاجکستان نے ایک معاہدے کے تحت وہاں ایک فضائی اڈا اور ہسپتال قائم کیا تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ٹریفک پولیس نے قانون کی خلاف ورزیوں پر ای چالان سسٹم متعارف کرا دیا ہے۔ اب روایتی طریقے سے پولیس اہلکار چالان نہیں کاٹیں گے، بلکہ خلاف ورزی کی ویڈیو اور تفصیلات کے ساتھ چالان براہ راست آپ کے گھر پہنچے گا۔ یہ نظام جدید کیمرہ مانیٹرنگ کے ذریعے کام کرے گا جو سگنل توڑنے یا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کی نشاندہی کرے گا۔ چالان گاڑی کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کیا جائے گا۔ یہ نیا نظام کراچی میں ٹریفک نظم و ضبط بہتر بنانے کی ایک بڑی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل دیکھیے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔ ای چالان کے لانچنگ کے پہلے روز ہی تقریباً 1 کروڑ روپے سے زائد رقم کے چالان جاری کیے گئے، یعنی اوور اسپیڈنگ، سیٹ بیلٹ نہ لگانا، سیاہ شیشے لگانا اور ون وے کی خلاف ورزی شامل تھا۔ کیا کراچی کے شہری یہ بات جانتے ہیں کہ سگنل سے ان کے گھر تک ای چالان کیسے سفر کرتا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کراچی کے سگنلز پر پہلے ٹریفک اہلکار نظر آتے تھے جن کا کام ٹریفک کی روانی کو جاری رکھنا تھا۔ اس کے دوران اگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی تو اس پر نظر رکھنا ان کے لیے کافی دشوار تھا، لیکن اب یہ کام آسان کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پر وسطی شہر میں تمام سگنل کے ساتھ کیمرے نصب ہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت 1000 کے قریب یہ کیمرے نصب ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریفک پولیس اور بعض تاجر تنظیموں نے بھی کیمرے لگائے ہیں۔ یہ کل ملا کر ہزاروں کی تعداد میں کیمرہ ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے ٹریفک پولیس شہر میں جاری ٹریفک کی نگرانی کر رہی ہے۔ اگر کسی سگنل پر آپ ون وے سفر کر رہے ہیں یا زیبرا کراسنگ پر اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں یا آپ کی گاڑی کے شیشے سیاہ ہیں تو آپ کو چالان کیا جا سکتا ہے، اور یہ چالان وہاں موجود ٹریفک پولیس اہلکار نہیں بلکہ ای چالان کیا جائے گا، یعنی جو کیمرہ نصب ہے وہ آپ کی گاڑی اور جو نمبر پلیٹ ہے اس کی تصویر لے گا، اور اس کیمرہ کی نگرانی پولیس کنٹرول روم میں سے کی جا رہی ہے جہاں پر کئی تعداد میں جو کمپیوٹر آپریٹر موجود ہیں اور گاڑیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہیں۔ جہاں پہ بھی ٹریفک کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں پر یہ ای چالان جنریٹ کرتے ہیں۔ آپ کی نمبر پلیٹ کا جو موازنہ ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ سے کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے آپ کا نام اور ایڈریس سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ ای چالان جس میں آپ کی گاڑی کے 3 تصاویر موجود ہوتی ہیں، یعنی آپ کی نمبر پلیٹ، دوسرا کہاں گاڑی موجود ہے اور تیسرا کیا خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ چالان کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا جو ڈیسک ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو جرمانہ لگایا گیا ہے اور جو شکایت کی گئی ہے وہ درست ہے۔ اس تصدیق کے بعد یہ تمام چالان جمع ہوتے ہیں اور یہ پاکستان پوسٹل سروس کے ذریعے آپ کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جرمانہ کس نوعیت کا ہے۔ اس جرمانے کی رقمیں مختلف ہیں جو آپ کو 21 دن کے اندر ادا کرنی ہے۔ اگر آپ 14 دن کے اندر یہ ادا کرتے ہیں تو 50% رعایت مل سکتی ہے۔ اگر 22 دن کے اندر آپ نے یہ ادا نہیں کی تو یہ جرمانہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت پر
آپ کا جو لائسنس ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح آپ خلاف ورزیاں کرتے رہے تو ٹریفک پولیس آپ کا قومی شناختی کارڈ منسوخ کرنے کے لیے نادرا سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سارے سزا میں کہیں اپیل کا حق بھی ہے؟ جی بالکل، موجودہ نظام کے تحت آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایس ایس پی کی سطح پر ایک شکایتی سیل بنایا گیا ہے اور شہر کے تقریباً 11 پولیس تھانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی شکایت درج کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس چالان کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس شکایت کی سماعت کے دوران جو چالان ہے وہ رکا رہے گا۔ اگر آپ کی شکایت جائز ثابت ہوئی تو یہ چالان سسٹم سے خارج ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں یہ قانون پہلی مرتبہ نافذ کیا گیا ہے، اس سے پہلے لاہور اور اسلام آباد میں بھی یہ طریقہ کار رائج ہے۔ انڈین خواتین کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو 52 رن سے شکست دے کر پہلی بار ورلڈ کپ جیت لیا ہے، جس کے بعد ممبئی کا ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم خوشی اور جشن سے گونج اٹھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور مایہ ناز کرکٹر سچن ٹنڈولکر اور وراٹ کوہلی نے ٹیم کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ بی سی سی آئی نے خواتین ٹیم کو 51 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان بھی کیا، جبکہ سیکرٹری دیوا جیت نے ایشیا کپ کی ٹرافی نہ ملنے پر گلہ بھی کیا۔ سوشل میڈیا پر جہاں ٹیم کی جیت کو سراہا جا رہا ہے، وہیں کپتان ہرمن پریت کور کی جانب سے جے شاہ کے پاؤں چھونے کی کوشش پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کچھ نے اسے انڈیا کی روایتی تہذیب قرار دیا تو کچھ نے اس پر تنقید کی۔ شفالی ورما کو ان کی آل راؤنڈ کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ، جبکہ دپیتی شرما کو پلیئر آف دی سیریز قرار دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر حال ہی میں وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن بظاہر پاکستان کو دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں، تاہم اسلام آباد میں روسی سفارت خانے نے اس ویڈیو کو جعلی اور گمراہ کن قرار دے دیا ہے۔ سفارت خانے کے مطابق ویڈیو کو ایڈٹ کر کے پھیلایا گیا ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تفصیل آج کے بی بی سی ریڈز میں، جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی طرح کی جارحیت سے باز رہے۔ اب اگر افغانستان پر حملہ ہوا تو جواب صرف کابل سے نہیں ملے گا۔ افغان طالبان کی مکمل حمایت اور کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنے کا عزم۔ روسی صدر سے منسوب ان دھمکی آمیز بیانات کی حقیقت کیا ہے، جاننے کے لیے سنیے بی بی سی ریڈز۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی جس میں روسی صدر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ روسی صدر کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رہے۔ ویڈیو میں بظاہر روسی صدر کہہ رہے ہیں کہ اب اگر افغانستان پر حملہ کیا تو جواب صرف کابل سے نہیں ملے گا۔ ویڈیو میں روسی صدر کی جانب سے افغان طالبان کی حمایت اور انہیں کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی گئی۔ ویڈیو خوب وائرل ہوئی، حتیٰ کہ بعض قابل اعتبار اکاؤنٹس نے بھی اسے شیئر کر ڈالا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسی لیے اسلام آباد میں قائم روسی سفارت خانے کو وضاحت کرنا پڑی کہ آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ حقیقت میں یہ ویڈیو ڈیپ فیک یعنی بالکل جعلی ہے۔ سفارت خانے کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو در حقیقت روسی صدر کی میڈیا سے گفتگو کا ایک کلپ ہے جس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ روسی سفارت خانے نے کہا کہ مذکورہ ویڈیو کلپ 23 اکتوبر کو ہونے والے روسی جغرافیائی سوسائٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کے بعد کا ہے، جب صدر ولادیمیر پوتن میڈیا سے گفتگو کے دوران عام سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اصل بیان میں صدر پوتن نے پاکستان کا ذکر کیا، نہ ہی افغانستان کا۔ سفارت خانے نے اس بات پر زور دیا کہ روس پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے سیاسی اور سفارتی حل کی حمایت کرتا ہے۔ روس اس امر کا حامی ہے
کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری مکالمہ جاری رکھا جائے اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کے ساتھ علاقائی سلامتی کے معاملات پر بامانی رابطوں کو فروغ دیا جائے۔ روس نے اکتوبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور سرحدی جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور فریقین کے تحمل سے کام لینے پر زور دیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد عارضی جنگ بندی معاہدے کو بھی روس نے خوش آئند قرار دیا تھا۔ روسی وزارت خارجہ نے اس موقع پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ قطری اور ترک حکام کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد اور کابل کو بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو روس کی انڈیا کے ساتھ قربتوں کی وجہ سے اسلام آباد اور ماسکو کے تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی تھی، لیکن حالیہ برسوں میں پاکستان اور روس ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں۔ پاکستان خطے میں روس کی متوازن خارجہ پالیسی پر اسے سراہتا رہا ہے۔ آپ نے ابھی ڈیپ فیک کی اصطلاح سنی، تو چلتے چلتے اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ آسان زبان میں ڈیپ فیک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے کسی ایک شخص کے چہرے پر کسی دوسرے شخص کا چہرہ یا آواز لگائی جا سکتی ہے۔ یہ کام تو دیگر ایڈیٹنگ سافٹ ویئر سے بھی لیا جا سکتا ہے، تو کیا وہ بھی ڈیپ فیک ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ایسے سافٹ ویئرز کی مدد سے کوئی انسان ایک تصویر کو ایڈٹ کرتا ہے، جبکہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے سافٹ ویئر فراہم کیے گئے ڈیٹا کی مدد سے ایسا کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص مشہور سنگر مائیکل جیکسن کی ڈیپ فیک ویڈیو بنانا چاہے تو وہ ان کی بہت سی تصویریں اور ویڈیوز جمع کر کے ڈیپ فیک بنانے والے سافٹ ویئر میں اپلوڈ کر دے گا۔ سافٹ ویئر ان کے چہرے کی حرکات و سکنات اور تاثرات کا تجزیہ کرے گا۔ اس ڈیٹا کو کسی دوسرے شخص کے چہرے پر اپلائی کر کے ڈیپ فیک سافٹ ویئر مائیکل جیکسن کی ہو بہو نقل تیار کر لے گا۔ ڈیپ فیک کے دھوکے میں آنے سے بچنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ ایسی کسی بات پر اعتبار کرنے اور اسے شیئر کرنے سے پہلے اچھی طرح سے پرکھ لیا جائے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے PPP سے حمایت مانگی ہے۔ پیر کے روز بلاول بھٹو نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وفد وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ان سے اور صدر آصف علی زرداری سے ملا اور PPP سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترمیم میں آئینی عدالتوں کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی، ججوں کے تبادلے کا اختیار، NFC میں صوبوں کے حصوں کو حاصل تحفظ کا خاتمہ، آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور بہبود آبادی کی وزارتوں کی وفاق کو دوبارہ منتقلی اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک کے خاتمے کا طریقہ کار جیسے امور شامل ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ صدر زرداری کی دوحہ سے واپسی پر 6 نومبر کو اس معاملے پر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ سچ وہ نہیں جو سب دکھاتے ہیں، سچ وہ ہے جو ZBC سیربین دکھاتا ہے۔ ملک بھر میں TLP کے خلاف سخت قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ لڑائی ہوا ہے، بس سارا ڈرائیور لوگ جو ہے نا گاڑی کے نیچے چھپا تھا۔ یہ کہانی لندن کی ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب ایک گودام میں ایک ڈبے سے شروع ہوئی۔ But like I'm not here to say, I want to defend myself or I have done. پچھلے 10 سالوں سے زگ زیگ نیوز وہ کہانیاں سامنے لایا جو عام میڈیا چھپاتا رہا۔ پاکستان کے یہ انتہائی دولت مند خاندان کون سے تھے، دولت کتنی تھی ان کے پاس؟ اب ہم لے کر آئے ہیں زگ زیگ نیوز پریمیم سبسکرپشن۔ صرف 500 روپے ماہانہ میں آپ کو ملے گا خصوصی مواد، گہرے تجزیے اور وہ حقیقتیں جو عام ناظرین نہیں دیکھ سکتے۔ بس فیس بھیجیں جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ پر، اسکرین شاٹ شیئر کریں اور ہم آپ کو بھیجیں گے پرائیویٹ ویڈیو لنک۔ زگ زیگ نیوز، جہاں خبر صرف سنائی نہیں جاتی
दिखाई जाती है।